اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ تقریباً 3 سال پہلے میرے دل پر یہ بوجھ ہے کہ میں لوگوں کو سکھاؤں کہ با مقصد زندگی کیا ہوتی ہے، اور یہ کہ با مقصد زندگی گزارنے کا بھی کوئی مقصد ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا میں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا عنوان ہے دن کا فائدہ اٹھاؤ۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یہ فقرہ پڑھا ہو، کارپ ڈائم ویل، اور اس کا مطلب ہے دن کا فائدہ اٹھاؤ۔ بنیادی طور پر اس کا مطلب یہ سیکھنا ہے کہ با مقصد زندگی کیسے گزاریں۔ یہ نہیں کہ صبح اٹھے اور سارا دن ادھر ادھر کی ہانکتے رہیں اور یہ انتظار کرتے رہے کہ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ کیا آپ ان لوگوں میں سے ایک ہیں جن کے پاس صبح کے وقت تو بہت سے منصوبے ہوتے ہیں، لیکن رات کو جب بستر پر جانے تک آپ سارا دن مصروف رہتے ہیں لیکن آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے کیا کیا؟ جو چیز آپ مکمل کرنا چاہتے تھے وہ آپ مکمل نہیں کر پائے۔ دیانتداری سے کہتی ہوں کہ ایسا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ہر طرح کے حالات کو اجازت دی ہے کہ وہ آپ کو گھیر لیں، اور ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ میرے کام میں بہت زیادہ مداخلت ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ مداخلت ہونے دی۔ آمین۔ وہاں ایک شخص کو یہ بات اچھی لگی ہے۔ شکریہ، یہ حوصلہ افزا بات ہے۔ میں بھی ایسا ہی کرتی ہوں، آپ جانتے ہیں یہ ایسے ہی ہے۔ ہمیں فون کا جواب محض اس لیے نہیں دینا کہ اس کی بیل بج رہی ہے۔ اپنے کاموں کو روک کر کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، اور وہ بھی اس بارے میں جس میں دلچسپی بھی نہیں، محض اس لیے کہ انہوں نے ہم سے بات کرنے کے لیے اس وقت کا انتخاب کیا۔ اور یہ کوئی خود غرضی نہیں کہ اگر آپ یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی با مقصد گزارنی ہے اور اس مقصد کے تحت گزارنی ہے جس کے لیے خدا نے مجھے بلایا ہے، اب وقت ہے کہ وہ اپنی زندگیوں کو واپس اپنے ہاتھ میں لیں۔ آمین۔ اب وقت ہے کہ ہم اپنے ارد گرد چیزوں کو خود پر حکم چلانے سے روکیں کہ ہمیں بتائیں کہ کیا کرنا ہے۔ میں افسیوں 5 باب اس کی 14 آیت سے آغاز کرنا چاہتی ہوں۔ اے خداوند تیرا شکر ہو تیرے کلام کے لیے۔ آج رات میری دعا ہے کہ اسے استعمال کر تاکہ مختلف طریقوں سے لوگوں کی زندگی پر اثر پذیر ہو۔ مختلف لوگ بہت سی مختلف باتیں سننے جا رہے ہیں۔ میں تیرا شکر کرتی ہوں کہ مجھ سمیت تو ہم سب سے کلام کرنے جا رہا ہے، یسوع کے نام میں، آمین۔ افسیوں 5:14 سے 17 آیت تک۔ یہ آیات کا ایسا گروہ جو ہمیشہ مجھے متاثر کرتا ہے، ان کے اندر بہت سے معنی چھپے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں پڑھنا شروع کروں، یاد رکھیں کہ وہ افسس کی کلیسیا سے بات کر رہا ہے۔ وہ نئے سرے سے پیدا لوگوں سے بات کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے، اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ۔ میں سوچ رہی تھی کہ کوئی بھی کانفرنس شروع کرنے کا یہ کیسا انداز ہے، اے سونے والے مسیحیوں جاگو اور مردوں میں سے جی اٹھو۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات سچائی یہی ہے، ہم اس طرح زندگی گزارتے ہیں اور ہم چرچ بھی جاتے ہیں، کلیسیا کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن خدا کے بارے میں کوئی جوش نہیں ہوتا اور اپنی زندگیوں کے بارے میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، اور ہمارے اندر کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی ولولہ نہیں ہوتا اگر ہم با مقصد زندگی گزارنا نہیں سیکھتے اور جانتے بوجھتے خوش نہیں ہوتے اور شادمان نہیں ہوتے اور اطمینان کا انتخاب نہیں کرتے۔ آمین۔ دیکھیں، اب سب اس طرح کے نہیں ہوتے، لیکن میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگ بیٹھے یہ انتظار کرتے ہیں کہ کوئی چیز خود بخود ان کی طرف آئے، اور ہر وقت کاش میں خوش ہوتی، کاش میرے پاس آپ جیسی زندگی ہوتی، کاش میں نظم و ضبط کی مالک ہوتی، کاش میں 30 برس سے کام کر رہی ہوتی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو کچھ اور یاد نہیں تو یہ یاد رکھیں کہ صرف خواہش کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اپنے ساتھ والے شخص سے کہیں، آپ صرف خواہش کر کے کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ میں سے کتنے مجھ سے اتفاق کرتے ہیں؟ دنیا میں اس طرح کے بہت سے غمزدہ لوگ موجود ہیں، وہ محض پیچھے بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ اچھا ہو، اور اس لیے وہ کسی قسم کا تعاون کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے۔ اب جیسا کہ میں نے کہا، آپ سب اس طرح کے نہیں ہیں، لیکن اگر آپ ایسی جارحانہ شخصیت کے مالک ہیں کہ ہر روز صبح اٹھ کر اپنے دن سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو پھر خودداری سے یہاں بیٹھ کر آپ کہہ سکتے ہیں، ہاں، بالآخر میں وہی پیغام سن رہی ہوں جو میں پہلے ہی کر رہی ہوں۔ وہ کہتا ہے، اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور دن کی روشنی تجھ پر چمکے گا۔ بس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو۔ لفظ غور سے دیکھو یونانی میں یوں ہے، سرکم اسپیکٹلی،
جس کا مطلب ہے چلتے ہوئے ہر وقت دھیان سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چلنا، جیسے کہ آپ بہت زیادہ خطرے میں ہیں۔ در حقیقت پاسٹر مائک مجھے بتا رہے تھے کہ انہوں نے اس لفظ کی گہری اسٹڈی کی ہے، اور انہوں نے کہا اس کی تصویر کچھ یوں بنتی ہے کہ جیسے ایک شخص کانٹوں بھری زندگی پر ننگے پاؤں چل رہا ہو، تو وہ کس قدر احتیاط سے چلے گا۔ میرا مطلب ہے آپ کو بے حد احتیاط کی ضرورت ہے، لیکن دیکھیں میرا خیال ہے کہ بعض اوقات ہم اتنی احتیاط نہیں برتتے۔ بائبل کہتی ہے کہ ابلیس شیر ببر کی مانند دھاڑتا پھرتا ہے اور ڈھونڈتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ وہ جسے بھی چاہے ہر ایک کو نہیں کھا سکتا، لیکن صرف سوئے ہوئے مسیحیوں کو، ان لوگوں کو جن کو خیال نہیں کہ زندگی کس طرح گزار رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو پچھلے ایک ہفتے میں خفا ہوئے؟ ٹھیک ہے یہ کانٹا تھا، لیکن اگر آپ بہت احتیاط سے زندگی گزار رہے ہوتے تو آپ کو اس کے بارے میں ضرور سوچنا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ یہ کیا ہے اور میں اس کے چنگل میں نہیں پھنسوں گی، دوبارہ نہیں، میں پہلے اس میں سے گزر چکی ہوں۔ دیکھیں بہت سی چیزیں جو ہمارے ساتھ واقع ہوتی ہیں، ابلیس ہم سے چرانے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ ایک لمحہ چرانے کی کوشش کرے یا ایک گھنٹہ یا ایک پوری زندگی، ہماری خوشی یا ہمارا اطمینان۔ وہ شیر کی مانند دھاڑتا پھرتا ہے اور ڈھونڈتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ کون ہے جو ایمان میں ثابت قدم رہتا ہے؟ جانتے ہیں ہمیں بہت احتیاط سے چلنا ہے۔ بس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو با مقصد زندگی، قابل قدر اور کرینے کی زندگی۔ نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی طرح چلو، یعنی سمجھدار اور ذہین لوگوں کی مانند۔ اور مجھے یہ بہت پسند ہے۔ اور وقت کو غنیمت جانو، ہر موقع کو دانش مندی سے استعمال کرو، کیونکہ دن برے ہیں۔ کسی بھی لمحے کے معجزے کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دو، اور ایسے شخص بنے جو یہ جاننے کے لیے ہوشیار رہتا ہے کہ خدا اسے کیسے استعمال کرنا چاہتا ہے، جو یہ جاننے کے لیے بیتاب ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے، چاہے وہ کسی کے لیے ایک چھوٹا سا تعریفی جملہ ہی کیوں نہ کہنا ہو، لیکن یہ ان کے لیے زندگی بدل دینے کی قدرت رکھتا ہو یا ان کے دل کو بدل کر رکھ دے۔ ان مواقعوں کو کھو نہ دیں جنہیں خدا استعمال کرنا چاہتا ہے، اور وہ موقع ضائع نہ کر دے جن سے ہم خدا کی فرمانبرداری کر سکتے ہیں۔ آئیے اس طرح کے لوگ نہ بنے کہ جو کام خدا ہم سے لینا چاہتا ہے وہ کروانے کے لیے اسے 3 ہفتے تک ہم پر کام کرنا پڑے اور تب بالآخر ہم وہ کرنے لگیں۔ آمین۔ اگلے 3 سیشن میں ہم ضائع کرنے کے حوالے سے مزید بات کریں گے۔ آپ نے دیکھا کہ ہر دن جو ہماری زندگی میں آ کر گزر جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، لہٰذا ہم یا تو اپنے وقت کو ضائع کر سکتے ہیں یا اپنے وقت کی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ آرام کرنا وقت ضائع کرنا نہیں ہے، لطف اندوز ہونا وقت ضائع کرنا نہیں، ہمیں ایسا کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر وہ لمحہ جو آپ ناراضگی میں گزارتے ہیں وہ بالکل وقت کا ضیاع ہے؟ ہر 15 منٹ جو آپ خود پر ترس کھاتے ہوئے گزارتے ہیں ضائع ہو جاتا ہے۔ ہر وہ 10 منٹ جو آپ نے فکر مندی میں گزارے وقت کی بربادی ہے۔ فکر کر کے کچھ بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا، اس سے کچھ بھی بہتری نہیں آتی۔ لوگوں پر خفا ہونے سے آپ انہیں تبدیل نہیں کر سکتے۔ آدھا وقت وہ باہر نکل کر لطف اٹھا رہے ہوں گے اور انہیں اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہوگی کہ آپ خفا ہیں۔ اور ابلیس بھوکے ببر شیر کی مانند ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ ہمیں دانش مند اور ذہین لوگوں کی مانند زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، نہ کہ نادانوں کی طرح
جنہیں معلوم ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ہمیں کلام کو سیکھنے کی دعا کرنے کی ضرورت ہے. میں پرواہ نہیں کرتی چاہے ہمیں دن میں سینکڑوں بار دعا کرنا پڑے کہ خداوند میری مدد کر کے وہ کروں جو اپنے کلام میں کرنے کے لیے تو نے مجھے کہا ہے. میری مدد کر کے میں سوئے ہوئے مسیحیوں کی طرح زندگی نہ گزاروں جن کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور دنیا میں بے مقصد پھر رہے ہیں اور دشمنوں کے حملوں پر کوئی توجہ نہیں دے رہے. آپ میں سے کتنے میرے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اگر آپ ذرا سی احتیاط اور آنکھیں کھول کر زندگی گزاریں اور زیادہ ہوشیار ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ہر روز اپنی زندگی میں خود کو بہت سی مشکلات سے بچا سکیں. لہٰذا اس سارے سے ہوگا کیا کہ جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا تو ہم پہلے سے زیادہ عقل مند ہوں گے. اب آئیے آگے چلتے ہیں. 17 آیت. اس سبب سے نادان نہ بنو، بے وقوف اور نادان نہ بنے، بلکہ خدا کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے. اب ہم اس طرف آتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کلیسیا کا 50 سے 60% یا اس سے بھی زیادہ حصہ یہ کہے خیر یہ میرا مسئلہ ہے، میں ابھی نہیں جانتی کہ خدا کی کیا مرضی ہے، میں انتظار کر رہی ہوں. دیکھا ہمیں سمجھ آ گئی. دیکھیں کچھ لوگوں کے لیے اس بارے میں مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں انتظار کر رہی ہوں کہ دیکھوں کہ خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے کہ میں کروں. اچھا اگر میں خدا کی آواز سن سکوں. خیر آپ جانتے ہیں کہ خدا ایک کھڑی ہوئی گاڑی کو نہیں چلا سکتا. ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بھی طرف آگے نہ بڑھ رہے ہوں. آپ جانتے ہیں کہ خدا کا انتظار کرنا خدمت نہیں. اب بائبل خدا کا انتظار کرنے کے بارے میں بات کرتی ہے، لیکن یہ اس طرح کا انتظار نہیں جو ہم کرتے ہیں. یہ بیکار بیٹھ کر انتظار کرنا نہیں ہے کہ دیکھیں خدا کیا چاہتا ہے کہ میں کروں. آپ جانتے ہیں کہ جب پہلی بار میں نے اپنی زندگی میں خدا کی بلاہٹ کو محسوس کیا، میرا مطلب ہے میں نے وہ سب کچھ کیا جو میرے چرچ میں میسر تھا. اس میں سے بہت سی چیزیں میرے لیے ٹھیک نہیں تھی، میں اس کام کا مسئلہ نہیں رکھتی تھی. ایک کام جو میں نے کیا کہ ایک گروپ کے ساتھ باہر نکل گئے اور سینٹ لوئس کی سڑکوں پر لوگوں میں انجیل کے پمفلٹ تقسیم کیے، اور مجھے ایسا کرنا ناپسند تھا. میں کوئی سڑکوں پر منادی کرنے والی نہیں تھی. میرا مطلب ہے مجھے یہ پسند نہیں آیا. پھر میں نے چرچ کی نرسری میں بچوں میں کام کرنے کی کوشش کی اور ایک ہفتے ہی میں مجھے اور بچوں دونوں کو معلوم ہو گیا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے نہیں ہیں. میں نے لوگوں کی خدمت کرنے کی کوشش کی، لیکن افسوس میں اس کام کے لیے بھی نہیں تھی. مجھے مدد کی ضرورت تھی. آپ جانتے ہیں میں ایک قائد ہوں، میں پیدائشی استاد ہوں، اور جب میں اس کے لیے منہ کھولتی اور تعلیم دیتی ہوں یہ ٹھیک ہے، آج تک ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا آپ کو باہر نکلنے اور کچھ کرنے کی ضرورت ہے جب تک کہ آپ معلوم نہ کر لیں کہ آپ کے لیے کیا ٹھیک ہے. کوئی کام جو شاید آپ بہت عرصے سے کر رہے ہیں، بعض اوقات زندگی کے مختلف وقتوں میں وہ اب ٹھیک نہیں لگ رہا ہوتا. آپ جانتے ہیں پچھلے برس میں نے ایک فیصلہ کیا کہ اب جب میں کہتی ہوں کہ میں ڈیو کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی، میرا مطلب ہے کہ ہم اپنے منصوبوں سے بھی شادی کر لیتے ہیں. خیر ایسا ہی ہوتا ہے، میں نے ہمیشہ ایسا ہی کیا، لہٰذا مجھے ایسے ہی کرنا ہے. اور خاص طور پر جب آپ خدمت میں ہوں اور آپ بہت عرصے سے خدمت میں رہے ہوں تو آپ ایک نظام بنا لیتے ہیں اور آپ اسی نظام کے تحت کام کرتے ہیں، اور آپ کو وہی کرنا ہے جو آپ کو کرنا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ آپ اپنے منصوبوں سے بھی شادی کر سکتے ہیں اور یہ بھی نہیں سنتے کہ خدا آپ سے کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے. میری بات سنیں، خدا کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کتنے عرصے سے اس انداز میں کام کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ اسے تبدیل کر کے ویسے نہیں کرتے جیسے وہ چاہتا ہے تو وہ کام نہیں کرے گا. آمین. بجائے اس کے کہ ہم اپنے ہی منصوبوں کی پوجا کرتے رہیں اور بیٹھے انتظار کرتے رہیں کہ کہیں سے خدا ہمیں دکھائے کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ سیکھ جائیں کہ پاک روح کی ہدایت اور رہنمائی میں کس طرح چلنا ہے تو زندگی بہت خوشگوار ہو سکتی ہے. خدا آپ کو تب دکھائے گا جب وہ کہے کہ چلو اور آپ چلنے کے لیے تیار ہوں گے. اب چند منٹ کے لیے میں آپ سے خدا کی مرضی اور انسان کی مرضی پر بات کرنا چاہتی ہوں. خدا ہم میں سے ہر ایک کے لیے منصوبہ رکھتا ہے. کچھ ایسے کام ہیں
جو ہمارے کرنے کے لیے اس نے پہلے سے تیار کر رکھے ہیں. پہلے سے تیار کرنے سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ وہ خود بخود وقوع پذیر ہو جائیں گے. اگلے 3 سیشنز میں ہم ان حوالہ جات پر غور کریں گے جن میں خدا بتاتا ہے کہ اس نے ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کے لیے پہلے سے منصوبہ بندی کر رکھی ہے اور ہر ایک اچھا منصوبہ تیار کر رکھا ہے جس میں آپ بھی شامل ہیں. ایک اچھا منصوبہ جو نہ تو اوسط درجے کا منصوبہ ہے اور نہ ہی نیم دلی سے بنایا گیا منصوبہ ہے. اور یہاں لکھا ہے کہ اس نے مقرر کر رکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس میں چلیں, ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں چلیں. دیکھیں, خدا کہتا ہے کہ یہ ہے جو میں نے تیار کر رکھا ہے, اب کیا تم اسے چاہتے ہو؟ مجھے یہ بہت پسند ہے. اس نے یشوع سے کہا, جہاں کہیں بھی تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے وہ میں نے پہلے ہی تجھے دے دی ہے. خدا نے پہلے ہی ہر طرح کی چیزیں آپ کے لیے تیار کر رکھی ہیں, لیکن اب آپ کو اسے تلاش کرنا شروع کرنا ہے کہ وہ کیا ہیں اور ان پر چلنا ہے. اور میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں, جب آپ خدا کی مرضی پوری کرنے لگتے ہیں تو شاید سب لوگ آپ کے لیے تالیاں نہ بجائیں. اور سنیں, جس کو یہ سننے کی ضرورت ہے وہ سن سکتا ہے. اب میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں اور یہ اس قسم کی بات ہے جسے میں اس سیریز میں بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہمارے لیے خدا کی ایک مرضی اور مقصد ہے, لیکن اس نے ہمیں ایک آزاد مرضی بھی دی ہے. اور خدا نے ہمیں یہ آزاد مرضی اس لیے دی ہے کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے, اور محبت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو انتخاب کا حق بھی دیں. اگر لوگوں کو مجبور کیا جائے اور ان کا استحصال کیا جائے تو ایسی محبت نہیں. شاید کوئی کہے, خیر جب خدا جانتا ہے کہ ہم کیا فیصلہ کریں گے تو پھر اس نے ہمیں ایسی دنیا میں کیوں نہیں رکھا ہے جہاں کوئی برائی نہ ہو اور کوئی دکھ نہ ہو. ہم بڑے آرام سے خوش رہ سکتے تھے, لیکن سچائی یہ ہے کہ اس نے تو ایسا ہی کیا تھا. جب ہمارا آغاز ہوا تو ایسا ہی تھا. اگر آپ بھولے نہیں تو باغ عدن بہت کمال کی جگہ تھی. کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ اس نے ہمیں ایسا کیوں نہیں بنایا کہ ہم گناہ نہ کر سکتے, کیونکہ یہ محبت نہیں ہے. اگر ہمارے پاس اس سے محبت کرنے اور اس کی فرما برداری کرنے کا چناؤ کا حق ہی نہ ہوتا تو بدلے میں ہم اس سے محبت نہیں کر سکتے تھے. دنیا کے خراب ہونے کی وجہ یہ نہیں کہ خدا خود غرض ہے, بلکہ ایسا اس لیے ہے کہ لوگ بے وقوفانہ کام کرتے ہیں. آمین. اور اگر ہم بے وقوفانہ کام نہ بھی کریں تو بھی ہماری زندگی میں دوسرے لوگوں کے بے وقوفانہ کام یا ماضی میں کیے گئے بے وقوفانہ کام موجود ہوتے ہیں اور ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور جب آپ کے ارد گرد دنیا میں اتنے زیادہ بے وقوفانہ کام ہو رہے ہوں جیسے آج کل ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر وقت کسی نہ کسی سے مقابلہ کرتے رہیں, لیکن آپ کے پاس آزاد مرضی ہے. اور میں نہیں جانتی کہ انسان کی آزاد مرضی قوت ارادی کے متعلق ہمیں چرچ میں کافی تعلیم ملتی ہے یا نہیں. اور جب میں نہیں جانتی تو نہیں جانتی, میں نہیں جانتی کہ میں نے کبھی اس کے بارے میں پورا پیغام سنا ہو کہ آپ کے پاس ایک آزاد مرضی ہے. کیا میں آپ کو کچھ بتا سکتی ہوں؟ ہمیں انتخاب کرنا ہوگا کہ اپنی آزاد مرضی کا استعمال کریں. یہ وہ واحد چیز ہے جو کسی بھی اور چیز سے بڑھ کر ہمارے بارے میں بتاتی ہے, کیونکہ میں جو منتخب کرتی ہوں میں وہ ہی ہوں, اور یہ میرے کردار کی عکاس ہے. یہ میرے احساس سے کہیں گہری ہے, یہ میری سوچ سے بڑھ کر ہے. یہ ایک گہری چیز ہے یہ کہنا کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں یہ کروں, یا میرے خیال میں یہ کوئی اچھا خیال نہیں ہے, لیکن میں ایسا کروں گی کیونکہ خدا نے مجھے ایسا کرنے کو کہا ہے. خیر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر ہم احساسات کی پوجا کرتے ہیں تو آغاز سے پہلے ہی ہم گراوٹ کی طرف جا رہے ہیں. آپ خدا کی مرضی کو منتخب کرنے کے لیے اپنی مرضی کو استعمال کرتے ہیں, اور میں چاہتی ہوں کہ احتیاط سے آپ کو اس کی تعلیم دوں, کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو محض قوت ارادی سے حاصل نہیں کی جا سکتی ہیں. آپ اپنی مرضی سے خود کو نجات نہیں دے سکتے. آمین. اور چاہے ہماری قوت ارادی کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو, اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم نہیں کر سکتے, صرف اس لیے کہ یہ میری مرضی تھی کہ میری منسٹری ایسی ہو. کسی بھی طریقے سے میں اپنی منسٹری کو اتنا اچھا بڑھا ہی نہیں سکتی تھی جیسی اب ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں اپنی قوت ارادی کو استعمال کرتے ہوئے
ایمان کے قدم نہ اٹھاتی اور اس کی قیمت نہ ادا کرتی تو خدا بھی اسے اس طرح سے نہیں بڑھا سکتا تھا۔ لہٰذا بائبل کہتی ہے کہ انسان کے لیے تو یہ ناممکن ہے، لیکن خدا کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ تاہم بات یہ ہے کہ، اور میں نے اسے بس یہاں لکھا ہے کہ آج بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میں اور آپ خدا کے بغیر نہیں کر سکتے۔ ایسی بھی چیزیں ہیں جو ہم خدا کے بغیر نہیں کر سکتے، لیکن پھر ایسی بھی چیزیں ہیں جو خدا ہمارے بغیر نہیں کرے گا۔ مجھے آہستہ چلنا ہوگا، آج ہم ایک نئے دن میں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ خدا نے درختوں میں شہتیر رکھے ہیں، لیکن خدا مکان تعمیر نہیں کرتا، بلکہ آدمی جاتے اور درختوں کو کاٹتے ہیں اور شہتیر تیار کرتے ہیں اور انہیں کہیں اور لے جا کر ان سے مکان تعمیر کرتے ہیں، بشمول حکمت، قوت اور فضل۔ اور اسے تعمیر کرنے کی قدرت کے خدا ہر وہ چیز مہیا کرتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، لیکن وہ یہ کام ہمارے لیے نہیں کرتا ہے، وہ ہمارے ساتھ کرتا ہے۔ دیکھیں، میں منتظر تھی کہ اپنے اس پیغام کو کس پر تجربہ کروں، لہٰذا مجھے امید ہے کہ میں نے اسے درست طور پر پیش کیا ہے، کیونکہ میں سوچتی ہوں کہ ہم اس طرح کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ اچھا خداوند، کیا تو میرے لیے یہ کرے گا؟ اے خدا، میں تیری منتظر ہوں کہ تو یہ کرے۔ ایک مرتبہ میں کسی کے لیے دعا کر رہی تھی جس کی کوئی ضرورت تھی۔ اے خدا، ان کی ضرورت پوری کر، ان کو مہیا کر۔ اور اس نے کہا، مجھ سے وہ کام کرنے کا کہنا ترک کر دو جو تم خود کر سکتی ہو لیکن کرنا نہیں چاہتی۔ جی ہاں، میرا مطلب ہے اگر ملازمت پر آپ کا ساتھی ورکر فرش پر سوتا ہے اور اس کے پاس گدا بھی نہیں ہے تو آپ کو اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں کہ اے خدا اسے گدا عطا کر۔ کیوں نہ آپ خود کچھ پیسے نکالیں اور اسے گدا خرید دیں۔ واو، لیکن یہ میری قوت خرید سے باہر ہے، یہ تو ایماندار بھی نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر تو یہ بہترین شخص ہے جسے پیسے دیے جائیں جو کہ حیران ہو کے در حقیقت آپ کے پاس اپنے کار کے اسٹیکر کو ثابت کرنے کے لیے کچھ پھل بھی ہے۔ آمین۔ اور اب میں آپ کو ایک طرح سے امید دلاتی ہوں اور جو یہ آپ پر ظاہر بھی کرے گی کہ یہ سب کس طرح کام کرتا ہے، کیونکہ میں کسی طور بھی یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم محض اپنے قوت ارادی سے کچھ کام کر سکتے ہیں۔ ہم خدا کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، لہٰذا مجھے یقین ہے کہ یہ کچھ اس طرح کام کرتا ہے۔ میں دیکھتی ہوں کہ خدا مجھ سے کچھ چاہتا ہے کہ میں کروں، اور میں کہتی ہوں خدا کے فضل اور رحم سے میں یہ کروں گی، اور پھر کیونکہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں، میں نے کہا کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں تو اسے کرنے کے لیے خدا مجھے قوت ادا کرتا ہے۔ میں وہ کرنا چاہتی ہوں جو میں چاہتی ہوں کہ میں کروں، اور پھر بعض اوقات اس سارے کام کے دوران مجھے دعا کرتے رہنا ہوتا ہے۔ میرے خیال میں آپ یہ نہیں سوچتے کہ میں یہ دعا کیے بغیر یہاں اوپر آئی ہوں کہ خدا مجھے استعمال کر، اور یہ دعا کیے بغیر کہ خداوند مجھے آپ کے لیے درست الفاظ عطا کرے۔ میں اتنی بے وقوف نہیں ہوں، میں جانتی ہوں کہ میں یہاں اس کے بغیر آ ہی نہیں سکتی، لیکن اگر مجھے یہاں اوپر آنا ضروری ہے اور مجھے یہاں آنا پڑتا ہے، مجھے اسٹڈی کرنا پڑتی ہے، مجھے اپنا حصہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ آمین۔ اور میرا خیال ہے کہ جو نقطہ میں یہاں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کے ساتھ حصے دار ہیں۔ ایک ہمارا حصہ ہے اور ایک اس کا حصہ ہے۔ ہم اس کا حصہ ادا نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ ہمارا حصہ ادا کر سکتا ہے۔ خیر، بامقصد زندگی گزارنا سیکھیں، اپنے دن کا اختیار اپنے ہاتھ میں لیں اور الہی حکمت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے وسائل کا استعمال کریں، خاص طور پر اپنے سب سے اہم خزانے کا جو ہے وقت۔ یہ خدا کا تحفہ ہے، لہٰذا اس کو ضائع نہ کریں۔